تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سوا الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء رفیق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کہاں میں کہاں یہ نگہت گل، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، شمع رخ لیے آئے ہیں محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو ہم دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ تحمید و توصیف کے ان پاکیزہ نغموں کے بعد سٹیج پہ جلوہ فراز میرے جمیع اساتذہ کرام، خصوصاً بالخصوص مفتی اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب، سینئر مدرس جامعہ اسلام آباد، استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر بابر علی جلالی صاحب، سینئر مدرس جامعہ اسلام آباد، اور انتہائی مشفق و مہربان حلیم طبع کے مالک حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر پیر محمد عظیم فاروقی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈائریکٹر الفوز الکبیر اکیڈمی، اور میرے جتنے بھی جمی سامعین و حاضرین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الوداعی تقاریب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ الوداعی تقریب صرف نہیں بلکہ تعلیمی سال کے آخری بزم کی سیکنڈ لاسٹ تقریر ہے۔ میں چند ہی لمحے آپ کی سمع خراشی کروں گا، اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طویل سفر تھا، طویل سفر میں ہزاروں آندیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور مشکلات کا سامنا کر کے بندہ یہ پیریڈ جب مکمل کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی کیفیات جداگانہ ہوتی ہیں۔ وہ آج کی یہ جو بزم ہے اس میں خوشی اور غمی کے امتزاج کی سی کیفیت ہے۔ خوشی اس وجہ سے کہ آج اللہ نے ہمارے والدین کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا، اللہ نے ہمیں اس عظیم دولت سے ہم سب کو منور فرمایا، اور غمی اس چیز کی
کہ جو تعلیمی سال ہے، تعلیمی درس نظامی کا جو سال ہیں وہ آج ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں دین مدین پر استقامت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ مومن خیر کی بات سنتے سنتے کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی سیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری الوداعی تقریر کا مقصد ہرگز نہیں کہ ہم دین سے الوداع ہو رہے ہیں، ہم اپنے مادر علمی سے الوداع ہو رہے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کی شفقتوں، محبتوں، عنایتوں سے اپنی روح گردانی کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ انہی کے سایہ میں رہ کر پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ہم یہ اپنے رب سے اور آپ تمام احباب کے سامنے یہ عہد وفا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے مادر علمی کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور کاوشیں کرتے رہیں گے، اور دین اسلام کی خدمت جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لے انشاءاللہ اس پہ قائم دائم رہ کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، صوفیاء فرماتے ہیں اطلب العلم من الجہد الی اللحد۔ من کسی کام کی ابتدا کو بیان کیا جاتا ہے لفظ من سے، حرف من سے، اور لفظ الی سے کسی شے کی انتہا کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک علم حاصل کرو، یہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، سوائے علماء کرام کے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آج یہ دولت عطا فرمائی۔ یہ 9 سال کا پیریڈ مکمل کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ آئے جو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، بہت لائق لائق لوگ دیکھے ہم نے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا حافظہ آسمانوں کو چھو رہا ہوتا تھا، لیکن استقامت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرتا ہے اس کو استقامت کی دولت سے بھی نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہاں کروڑ ہاں فضل ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس تعلیمی پیریڈ کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ میں اپنے اساتذہ کرام کو گواہ بنا کے اپنے رب سے یہ دعا بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین متین پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ابتدائی طور پہ تعلیمی سلسلہ میں 7 سال کی عمر کا تھا، اور دوسری یا تیسری میں تھا کہ اسکول پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اور ہمارا گھرانہ ایک دینی گھرانہ ہے الحمدللہ، پورے علاقے میں ہم دینی گھرانہ ہمارے گھر کو سمجھا جاتا ہے۔ 7 بھائی ہیں، 7 میں سے 5 بھائی الحمدللہ میرے حافظ قرآن ہیں، میری تمام تر سسٹرز جو ہیں وہ حافظہ ہیں اور عالمہ بھی بن رہی ہیں۔ یوں میرے والد محترم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ 25 سال میرے والد محترم کی جود مسلسل ہے، 25 سال ایک مسجد میں فی سبیل اللہ آپ امامت فرماتے رہے ہیں، اور اب زندگی کے اس آخری عمر میں ہیں، یعنی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ضعیف العمر ہیں، لیکن اس وقت بھی قرآن کریم کے دامن کو تھام کے قال اللہ اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو بچوں کے سینوں میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ اور فی سبیل اللہ، یہ سب کچھ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ میرے اساتذہ کرام جنہوں نے والد محترم سے کچھ بھی ملاقات کی وہ اس چیز کے گواہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور آج جو معاشرے میں جو احباب میں اللہ نے مجھے بھی عزت سے نوازا، برادران کو عزت سے نوازا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم کی دین متین کے ساتھ بے پناہ خلوص ہے، بے پناہ شفقت ہے آپ کی ہم پہ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی دین متین کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خوبصورت موقع پہ میں سب سے پہلے اپنے والد محترم کا، پھر اس کے بعد اپنے اساتذہ کرام کا، اور پھر اس کے بعد اپنے برادر اکبر حافظ مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، جن کی توسل سے تصدق سے میں جامعہ اسلام آباد کی دہلیز پہ حاضر ہوا،
آج میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کی راہ دکھائی، اور پھر یہ راہ چلتی چلتی آج الحمدللہ میرے اپنے تعلق سے درجنوں یہاں پہ ایسے دوست ہیں جو الحمدللہ میرے رابطے سے ہو کے جامعہ اسلام آباد کی دہلیز تک آئے اور آج دین متین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ یقین کریں یہ کسی اللہ کے فضل سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی ایسا اچھا کام لے رہا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کا یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد 5ویں کلاس کے بعد سے لے کے 10 کلاس تک میں ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھتا رہا اور ساتھ حفظ قرآن بھی کرتا رہا۔ صبح سویرے اٹھا کرتے تھے حفظ کے زمانے میں، تو صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے نماز سے پہلے سبق سنایا جاتا، نماز کے بعد سبقی سنائی جاتی، اور پھر اس کے بعد اسکول چلے جاتے، ظہر کے بعد آتے تو منزل سنا لیتے، یوں یہ دورانیہ چلتا رہا۔ جب میٹرک مکمل ہوئی تو ساتھ ساتھ حفظ القرآن بھی مکمل ہو گیا، تو یوں یہ سلسلہ ختم ہوا۔ لیکن سکول کے زمانے میں انتہائی غربت تھی، اساتذہ مذاق کرتے تھے، مولوی کہہ کے پکارتے تھے، اور یقین کریں پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، بہت سے سنگی یار ہوتے تھے، کلاس فیلوز ہوتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، ان کے والدین امیر تھے، میرے والد غریب تھے۔ جب یہ چیزیں سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ اللہ نے کس صورتحال سے نکال کے آج کتنی آسائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اساتذہ مذاق کرتے تھے کہ آپ کپڑے نہیں خرید سکتے، اسمبلی میں ڈسپلن ہوتا ہے سرکاری اسکولوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بھی پابند لگایا ہے، یہاں پہ بھی پابند لگایا ہے، آپ کپڑے جا کے لے لو۔ میں جا کے گھر میں کہتا تو گھر والے بھی تسلی دیتے، تھپکی دیتے، پھر واپس پلٹ کے۔ اتنا خرچہ نہیں تھا گھر والوں کا، مہینے کا خرچہ بھی وہ تھوڑا سا ہی پتہ نہیں اس پہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اساتذہ کی شفقت تھی، وہی عنایت کرتے تھے، وہی شفقت کرتے تھے، حفظ کے قراء حضرات جو محتمم صاحب تھے، اور پھر اسی پہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ اساتذہ جو سکول کے اساتذہ ہیں وہ بار بار مجھے اس چیز پہ توجہ دلاتے ہیں کہ کپڑے لے لو، لیکن گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ یوں یہ میٹرک تک کا سلسلہ اسی طرح رہا۔ میٹرک تک کے سلسلے میں ہمارے گھریلو حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے۔ جب میٹرک مکمل ہوئی، 8ویں کلاس تھی، جب سکول میں آزادی کے موقع پہ تقریب ہوتی ہے سکولوں میں اور کالجز میں بھی ہوتی ہے، میں نے اپنے استاذوں کو کہا کہ مجھے آپ آزادی کے موقع پہ تقریر کرنے کی آپ اجازت دیں، میں تیار کرتا ہوں اور تقریر کرتا ہوں۔ استاد صاحب نے مجھے ملا کہہ کے کہا کہ ملا بھی کبھی تقریر کرتے ہیں، آپ کو کیا تقریر کرنا آتی ہے؟ میں شرمسار ہو کے جو اپنے اندر خوابیدہ صلاحیتیں تھی اس کو میں کیسے ظاہر کرتا، کس کو کہتا، کوئی سننے کے لیے تیار تک نہیں تھا۔ مدرسے کا لیول اور تھا، سکول کے لوگوں کا لیول اور تھا، وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ اچھا اللہ کا فضل ہوا، جب جو ہی میٹرک مکمل ہوئی اور سکول کی زندگی میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا ویسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ پڑھتے سڑتے نہیں ہیں، ویسے اپنی بھی توجہ کوئی نہیں تھی سکول پڑھنے کی، اور نہ اتنا خاطر خواہ شوق تھا، بہرحال قدر و قیمت نہیں تھی اساتذہ کی نظر میں۔ جب میٹرک کا دورانیہ ختم ہوا، استاذ محترم نے، یہ چک شہزاد جامعہ محمدیہ ہے، بیرا شریف والوں کی برانچ ہے، وہاں پہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں آپ کا داخلہ کراتے ہیں۔ میرے استاد صاحب جو حفظ کے قاری ریاض الحسن چشتی صاحب، وہ بھیرا والوں کے نصاب سے، ان کے ڈسپلن سے بڑے متاثر تھے، اپنا بیٹا بھی انہوں نے وہاں پہ داخل کرایا ہے۔ مجھے وہاں پہ لے کے گئے تو وہاں پہ جب حاضر ہوئے ان کے دفتر میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ درخواست دے دیں، 1 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، تو اگر آپ کی درخواست پہ عمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی اور ادارے میں چلے جائیے گا۔ خیر ان کا ڈسپلن ہوگا اس طرح کا۔ میں نے والد محترم کو کہا کہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں، اب میں اسکول تو ویسے میں نے پڑھنا کوئی نہیں ہے، مجھے کسی مدرسے میں چھوڑیں، اور بالخصوص جہاں بڑے بھائی رہتے ہیں، ظہور بھائی ہیں، اس جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ 5ویں سال میں 4تھے سال میں اس وقت پڑھ رہے تھے، میں نے کہا مجھے اسی جامعہ میں لے کے چلیں۔ جامعہ کی دہلیز پہ آئے، استاذ محترم سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یقین کریں آپ سارے اداروں کا وزٹ کر کے آئیں، میں خوشامد نہیں کر رہا اپنے استاد محترم کی، اور وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ یقین کیجئے گا میں استاد محترم کے پاس پہلی بار آیا، آپ نے اتنی شفقت فرمائی، آپ نے میرے والد محترم کو کہا کہ ابھی تو درس نظامی کے داخلے چلے جا چکے ہیں، آپ اپنے بچے کو تجوید میں بٹھا دیں، تجوید کیے گئے کچھ الفاظ سیکھ لے گا۔ 2.5 مہینے رہ گئے تھے میرا خیال ہے ایگزام کو، 2.5 مہینوں میں نے تجوید کا ہی پڑھا، علم التعلیم کی، وہ علم التجوید کی وہ چھوٹی سی کتاب ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد اگلے سال اولا کلاس میں مجھے داخل فرمایا۔ ہر سال شفقتیں ہوئی، اساتذہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ وہ حال تھا کہ سکول میں مجھے
پاسنگ مارکس بھی لینا بھی میرے لیے مشکل تھا. میری زبان نہیں کھلتی تھی اسکول کے دورانیے میں ایک گنگ مزاج انسان تھا. میرے بولتی بند تھی, بول نہیں سکتا تھا, الفاظ نہیں تھے, جملے کی ادائیگی کا مجھے کوئی سلیقہ ڈھنگ نہیں تھا. لیکن جامعہ اسلام آباد کی دہلیز پہ قدم ہوا ہی تھا. مشائخ بکھی شریف کا تصرف اور توجہ میرے شامل حال تھی. اللہ کا فضل ہوا, پہلے سال سے لے کے 8ویں سال تک الحمدللہ ہر سال اللہ نے مجھے پہلی پوزیشن سے ہی نوازا ہے. اور پھر یہ میں فقط اور فقط اپنے جامعہ اسلام آباد کا ہی فیضان سمجھتا ہوں اور مشائخ بکھی شریف کی توجہ سمجھتا ہوں کہ جس سٹیج پہ گیا ہوں اللہ نے مجھے عزت سے نوازا ہے. میں فیصل آباد گیا, لاہور گیا, بڑے بڑے آل پاکستان کمپٹیشن میں گیا. میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی صلاحیت نہیں ہے. میں آج بھی سمجھنا میرا اتنا حافظہ اتنا مضبوط ہے جس طرح باقی دوست احباب کا ہے, نہ میری اتنی اچھی زبان بولتی ہے کہ میں اچھے انداز میں گفتگو کر سکا. میری ابھی بھی زبان میں لکنت ہے, سارے احباب جانتے ہیں. لیکن باوجود اس کے جب بھی کسی سٹیج پہ جاتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے, بڑا رحمت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ بکھی شریف, آپ سے ایک بار عرض کی, میں نے کہا حضور میری زبان میں لکنت ہے, میں تقریر کرتے ہوئے مجھے پریشانی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تھا بیٹا رب اشرح لی صدری پڑھ لیا کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ کسی میدان میں انشاءاللہ ناکام نہیں کرے گا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. اور پھر جب یہاں پہ نعمان کیانی صاحب تھے, اویس کرنی صاحب تھے, مولانا ظفر قریشی صاحب تھے جو فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے. ان احباب کے ساتھ بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. اولا ثانیہ میں بندہ آئے تو بندے کا دل ہی نہیں لگتا. اولا ثانیہ میں جن دوستوں نے حوصلہ دیا, جن دوستوں نے توجہ دلائی, جن دوستوں نے محبت سے نوازا, قبلہ استاذ المکرم تشریف لا رہے ہیں. سارے احباب اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے آبشار علم و حکمت شیخ الحدیث مفکر اسلام استاذی و استاذ العلماء ڈاکٹر مفتی پیر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب, آپ کا انتہائی صمیم قلب سے شکریہ کہ آپ ابھی ڈی سی آفس میں آپ ایک میٹنگ میں تشریف فرماتے. رات کو میں نے استاذ محترم سے میں یہی تو آپ سے عرض کرتا ہوں, کون سا ایسا محتمم ہے, کون سا ایسا پرنسپل ہے, کون سا ایسا استاذ ہے جو اپنے طلباء کے ساتھ اس قدر پیار کرتا ہے. رات کو قبلہ استاذ المکرم کی بارگاہ میں عرض کی, صبح الوداعی بیان ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بارات کیسی جو دولہے کے بغیر ہو. استاد صاحب آپ کے بغیر تو ہم تقریر نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا میری میٹنگ ہے لیکن پھر بھی میں بھرپور کوشش کروں گا, جس انداز میں بھی ہوا میں آپ کی بزم میں پہنچوں گا انشاءاللہ. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ذرہ نوازی فرمائی, شفقت فرمائی اور آپ تشریف لائے. جامعہ اسلام آباد جب داخل ہوا پھر اولا ثانیہ میں دوست احباب نے بڑی محبتوں سے نوازا. ان میں اویس کرنی صاحب, مولانا ظفر قریشی صاحب مرحوم, برادر اکبر مفتی ظہور احمد جلالی صاحب, اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دوست احباب تھے انہوں نے حوصلہ دیا اور ساتھ پڑھنے کی تلقین کی. پھر جمیع اساتذہ کرام جنہوں نے آئے روز محنتیں کی اور مجھے اس سمت پہ مزید کوشش کرنے کی ہمت دلائی, تو آج یہ جو تعلیمی پیریڈ ہے یہ اختتام پذیر ہوا. جامعہ اسلام آباد کے بہت سے اساتذہ کرام جن سے بے پناہ پیار ہے اور جن کی میں سمجھتا ہوں زندگی کے آخری سانس تک میں احسانات نہیں بھول سکتا. قبلہ استاذ المکرم دامت برکاتہ العالیہ, آپ کی صحبت میں, آپ کی معیت میں, آپ کی رفاقت میں اس قدر سیکھنے کو ملتا ہے. نہ جانے آپ اپنے ایک ایک لفظ میں کس قدر تعلیم کر رہے ہوتے ہیں, تربیت کر رہے ہوتے ہیں. میرا کوئی اور قائد نہیں ہے, میرے قائد تو میرے استاذ ہی ہیں. میری کوئی اور تنظیم اور تحریک نہیں ہے, نہ میں کسی تحریک کو سپورٹ کرتا ہوں. میری تحریک جامعہ اسلام آباد ہے. جامعہ اسلام آباد جس سمت کی طرف مجھے لے کے چلے گا میں نے اس کی نمک کھایا ہے, اس کی جو در و دیوار سے مجھے پیار ہے, محبت ہے. میری یہی تنظیم ہے, یہی پیار ہے جامعہ اسلام آباد سے, اور قبلہ استاذ المکرم کے سایہ رحمت میں رہ کے ہی اپنی زندگی کا باقی سفر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں.
اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی نامکمل ہے قبلہ استاذ المکرم کی تربیت کے بغیر۔ ابھی بھی جب ایک دن پیریڈ میں حاضر نہیں ہوتے، یقین کریں اپنے آپ اپنے وجود کے اندر ایک کمی سی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی ہے، حوصلہ نہیں بن پا رہا ہوتا۔ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اگر کوشش کرتے تو یقین کریں حوصلہ نہیں بن پاتا، اس لیے کہ جب بڑوں کی شفقت، بڑوں کا سایہ، بڑوں کی سرپرستی، اور یہ آپ نے ہی ہمیں سکھایا، آپ نے فرمایا بیٹا کبھی سرپرست کے علاوہ آپ زندگی نہ بسر کرنا۔ میرے دوست احباب جتنے بھی اس سال الوداع ہو رہے ہیں، میری بھی ان سے انتہائی ادب سے یہ گزارش ہے، آپ اپنے آپ کو الوداع نہ سمجھیں۔ بغیر بے لگام جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بے لگام جس نے کوئی اپنا قائد ہی نہیں بنایا، جس نے کوئی اپنا سرپرست ہی نہیں بنایا، اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے؟ اس نے ہدایت کس سے لینی ہے؟ وہ اگر غلط ڈھنگ پہ چل گیا تو آج یہ جو لاہور کا سارا آپ سارے احباب پڑھ رہے ہیں ان کا سرپرست ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ اپنا سرپرست کسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا ہونا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بغیر سرپرستی کے، بغیر شفقت کے انسان ادھورا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے رب کا انتہائی فضل سمجھتا ہوں، اللہ کی رحمت عام سب پہ، کہ اللہ نے ہمیں سایہ بھی عطا فرمایا، اور ایسا سایہ کہ جن کا تجربہ بھی ہے۔ یہ استاذ المکرم دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا ہماری زندگی پر تا دم آخر سایہ نصیب فرمائے، ہماری زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ قبلہ استاذ المکرم کو عنایت فرمائے۔ اور پھر جامعہ اسلام آباد سے ہمیں کیا ملا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جامعہ اسلام آباد سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ صرف ایک بات ہے، میں قطع کلامی معاف، جامعہ اسلام آباد چھوڑ کے دوسرے تیسرے سال میں مجھے علم کا بڑا شوق چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید دیکھ لیتا ہوں، شاید جامعہ اسلام آباد میں پڑھائی نہیں ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں جی پڑھائی شاید نہ ٹھیک ہو۔ ہر ادارے کے بارے میں اسٹوڈنٹس کا یہی خیال ہوتا ہے، یہ آپ صرف جامعہ اسلام آباد کے بارے میں نہ کہیں، ہر ادارے میں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کا پیر جو ہوتا ہے وہ اولا ہوتا ہے، کار کا پیر اولا ہوتا ہے۔ ابھی غازی صاحب کا یہاں پہ دربار ہے، ہم کس قدر ان کی تعظیم کرتے ہیں یا کس قدر وہاں پہ جاتے ہیں، برکو تو روز ہمارا جانا آنا ہوتا ہے، لیکن لاہور جب بھی جانا ہوتا ہے داتا حضور ہم حاضری کرتے ہیں، اس لیے کہ جو جہاں بندہ قریب ہوتا ہے اس چیز کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ میرے بھی خیال میں یہی تھا کہ جامعہ اسلام آباد میں شاید تعلیم تھوڑی اچھی نہیں ہے، چلے جاتے ہیں لاہور کے کسی بڑے جامعہ میں، مشہور و معروف جامعات تھے۔ میں یہاں سے گیا تو علامہ راشد رضوی صاحب کے پاس شیخو پورا، اور پھر جامعہ نظامیہ کے لوگ بھی وہاں پہ دورہ صرف و ناف کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ یقین کریں میں قسم بخدا کہہ کے یہ کہہ سکتا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے بعد میں اپلوڈ بھی ہو جائے گی، میں قسم بخدا اٹھا کے کہتا ہوں جو صرف ہم نے جامعہ اسلام آباد میں پڑھی ہے، مجھے جامعہ نظامیہ کے طلباء میں وہ کمی میں نے ان میں محسوس کی ہے۔ اپنے سے زیادہ ہم یہ سمجھتے تھے، یہاں سے یہ خیال لے کے گئے تھے کہ شاید ہم تو بالکل ہمارا لیول ہی نہیں ہے، ہم لو ہیں، لیکن دیکھا ہے وہاں 4 سال کے دوست وہاں پہ آئے ہوئے تھے جامعہ نظامیہ کے، وہاں کی تعلیم کا شعرہ ہے، دنیا میں ان کا نام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ محنت بندے نے خود ہی کرنی ہوتی ہے، طالب علم نے خود ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہاں پہ دیکھا کہ چوتھے 5ویں سال کے جو لوگ بھی تھے ان کی بھی صرف ناف کم از کم ہم سے کمزور تھی، جو مرضی ہو ان کی عبارت جو تھی وہ بھی ہمارے سامنے تھی۔ اس لیے ہمیں فخر ہے اپنے جامعہ اسلام آباد پہ، ہمیں فخر ہے اپنے جامعہ کے اساتذہ کرام کے، ہمارے جامعہ کے جمی جو اساتذہ کرام ہیں، اور پھر ہمارے استاذ مکرم دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے طلباء کو بند گلی میں لے کے نہیں جاتے، درس بخاری شریف دیتے ہوئے ہر روز استاذ المکرم یہ ارشاد فرماتے بیٹا کسی سازش کا حصہ نہیں بننا، بیٹا یہ اہل سنت کے داخلی انتشار کا آپ نے نہیں اس کا حصہ بننا، یہ اتحاد اہل سنت کانفرنس آپ کے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ نے افراط و تفرید کے درمیان سے گزر کے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہی قبلہ حضرت صاحب سجادہ نشین درگاہ مقدسہ بکھی شریف دامت برکاتہم العالیہ آپ کی تربیت ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمارے قبلہ استاذ المکرم اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہر روز کانفرنسز کر رہے ہیں، ہر روز اپنے مدارس کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، مساجد کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ سینکڑوں ہمارے جامعہ کے ایسے فضلاء ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فیضان کیا ہے؟ اگر یہاں پہ بھی کلپ ریکارڈ ہو جاتا، یہاں بھی کلپ کی مالا کھیلی جاتی، تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ علمی سفر آگے پروان کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طرح قبلہ استاذ المکرم اپنی روشن بصیرت اور دور اندیشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں،
اسی طرح آپ اپنے طلباء کو بھی اسی انداز میں کہ یہ کسی بند گلی میں نہ چلے جائیں جو بغیر سرپرستی کے پھر اپنی زندگی گزارتا ہے. میں نے بہت سے اپنے دوست احباب دیکھے ہیں, فاضلین دیکھے ہیں جو اپنی من مانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں بھی شاید مشہور ہو جاؤں, یہ ہو جاؤں, وہ ہو جاؤں, لیکن بڑوں کی سرپرستی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک طرف تو قبلہ استاذ المکرم کا 30 سالہ تجربہ اور ایک طرف ہماری 15 سالہ زندگی, صرف 15 سالہ زندگی, 16 یا 20 سالہ زندگی, اس کی کیا حیثیت ہے. اس لیے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. البرکۃ مع الاکابر, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. پھر الحمدللہ اولا سے لے کے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, اولا سے لے کے دورہ حدیث شریف تک سارے کا سارا جامعہ اسلام آباد میں ہی پڑھا ہے. یک درگیر محکم گیر, ایک کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو. الحمدللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے مادر علمی کے ساتھ وفا کروں گا. دوست جانتے بھی ہیں جو میرے جامعہ کو نگاہ ادب کے ساتھ دیکھتا ہے میں اس کے لیے بھی ننگی تلوار ہوں. یہ سارے دوست احباب جانتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں, لیکن جو جامعہ کے خلاف بولے یا بات کرے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اور جامعہ سے الوداع, تو الوداع کیا ہم نے کہاں جانا ہے, الوداع ہم نے اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں. قبلہ استاذ المکرم کا سایہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک قائم دائم فرمائے. یہ مستقبل کی جو باتیں ہیں, مستقبل میں کیا کرنا چاہیے, مستقبل میں قبلہ استاذ المکرم جس طرح ارشاد فرمائیں گے, آپ کی جس طرح ہدایت ہوگی اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے. اپنا خیال تو یہ ہے کہ ایم فل کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے, باقی جو تعلیمی پروسیس ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے, لیکن اس میں بھی اپنے بڑوں کی تربیت, اپنے بڑوں کی مشاورت شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اس مشن میں قائم دائم فرمائے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. طلباء کرام, ہمارا یہ تجربہ ہے کہ 9 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے. میری چند 3 وصیتیں آپ احباب سماعت فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں, بھروسہ رکھیں اور اپنی ہارڈ ورکنگ, اپنا مستقل مزاجی جہد مسلسل اپنے روزمرہ معاملات میں لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو احباب پڑھنے والے ہیں وہ اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو محنتی لوگ ہیں, کاوش کرنے والے لوگ ہیں, وہ ہر روز معوذتین بھی پڑھتے رہیں. اور یہ چند چیزیں تھی. اور پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حدود قائم کریں, کسی کو اتنا زیادہ نہ کر دیں کہ یہ قبلہ استاذ المکرم دامت برکاتہ العالیہ سے ہم نے سیکھا ہے. آپ حدود و قیود کے ساتھ ملتے ہیں. وضع شیء فی محلہ, بندے کا لیول کیا ہے, جس بندے کی جتنی عزت بنتی ہے اتنی عزت دیتے ہیں. اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو اس کا پورا عہدہ آپ بیان کرتے ہیں. یہی ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ کار ہے, قبلہ استاذ المکرم کا بھی یہی طریقہ کار ہے. کوئی بھی علمی شخصیت ہے تو اس کے معیار کے مطابق, اس کے القابات کے مطابق اس کو نوازتے ہیں. نہ اتنے لمبے چوڑے القابات زیادہ کر دیتے ہیں نہ کم کر دیتے ہیں. افراد و تفرید کے درمیان حدود قائم کر کے آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. میں 4 مصروں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جامعہ اسلام آباد. سارے ذرا ایک بار محبت سے بولے نا, اسلام آباد زندہ باد, جامعہ اسلام آباد. ابھی آخری مسئلہ, اگر کبھی آپ کے نام پر جنگ ہو گئی تو, اگر کبھی آپ کے نام پہ جنگ ہو گئی تو ہم جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. ہمیں یہ نام, ہمیں یہ بام و در آپ کے توسل سے جانتے ہیں, ہمیں یہ بام و در آپ کے توسل سے جانتے ہیں. ایقان ہے ہمیں ہمیشہ یہ دروازے ہمیں کھلے ملیں گے, ایقان ہے ہمیں ہمیشہ یہ دروازے کھلے ملیں گے. آپ جس طرح جھوم کر ہمیں پڑھاتے ہیں استاد جی, آپ جس طرح جھوم کر ہمیں پڑھاتے ہیں استاد جی, ہم ایک دن آپ کے بازوؤں میں یوں ہی مرے ملیں گے. والسلام.